اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا و ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا والعان الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس ابا عبداللہ برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بارہا اس سے دعا کرتے ہیں ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت و مودت اہل بیت سے منور فرماتے۔ بارہا اس سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن مولا کا ایک خاص مولا کی نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ آخر میں متوسل ہوتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہ بی بی پاک اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں معرفت کے اس سفر میں ہماری امداد فرمائے۔ ایک دفعہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، ہم نے چاند رات کو انسان مودت اور کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج 8 محرم کو اس کی 9ویں نشست ہے۔ سرنامہ کلام ہم نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کے اس ٹکڑے کو قرار دیا تھا جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، ٹھیک ہے۔ اور آیات قرآنی کی مدد سے ہم نے جو نتیجے اخذ کیے ان میں سے واضح تھا کہ پروردگار نے کہا کہ میں نے تم سے یہ اجر رسالت نہیں مانگا ہے مگر تمہارے اپنے لیے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں اہل بیت کا کوئی فائدہ ہے، یہ خالص تمہارے اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آیات ہم نے دیکھی تھیں اس میں ایک آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ میں نے تم سے نہیں مانگا ہے اجر رسالت مگر یہ کہ عالمین کے لیے ایک یاد ہو، ایک ذکر ہو، ٹھیک ہے، ذکر خدا ہو، یاد خدا ہو، یاد آوری ہو، ریمائنڈر ہو عالمین کے لیے۔ پھر ہم نے ایک اور آیت جس کو ملاحظہ کیا تھا، اس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ کہہ دیجئے حبیب میں نے تم سے اجر رسالت نہیں مانگا ہے مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر میتھمیٹیکلی بھی ہم آیات کو ارینج کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو جو خلاصہ ہے ساری بات کا وہ خلاصہ یہ ہے کہ یہی اجر رسالت، یہی اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، اس میں صرف ہمارا ہی فائدہ ہے اور یہی اللہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے ساری بات۔ اور واحد راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ یہ نتیجہ ہم نے کیسے لیا تھا؟ ہم نے ایسے لیا تھا کہ اللہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی رحیمیت اور کریمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اور راستہ بھی اس نے کھولا ہوتا اپنے تک پہنچنے کا تو اس کو بتانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے کہہ دیا کہ یہی ایک راستہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی اللہ کا لفظ تھا، ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا حصار ہوتا ہے بات کے کلمے میں کہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اور وہ ہیں اہل بیت۔ یہ ہم نے قرآنی آیات کی مدد سے یہ نتیجہ ہم نے اخذ کر لیا۔ پھر بہت سارے نکات ہم نے انسان کے حوالے سے دیکھے تھے کہ انسان کیسا موجود ہے، مودت فی القربہ اس پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور لازمہ انسان کے وجود کا ہم نے دیکھا کہ اس کو پروردگار نے قلب دیا ہے جس کو احتیاج ہے کہ مودت کی جائے، محبت کی جائے، اس کو محبوب چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہترین انسان جو ہیں وہ اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ پروردگار نے بتلا دیا کہ بہترین انسان یہ ہے، تمہارے سامنے اہل بیت ہے، بہترین مودت جو ہے وہ اہل بیت کی مودت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نکات ہم نے دیکھ لیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حب دنیا جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اور چونکہ ان ہستیوں نے دنیا کو قربان کرنا سکھایا ہے تو ان کی مودت
خود بخود ہمیں حب دنیا سے نجات دلاتی ہے اندر ہی اندر۔ پھر پچھلی کچھ نشستوں میں جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ طہارت تکوینی کا معاملہ تھا، جو کہ بے انتہا اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو ہم صحیح سے سمجھ لیں ایک دفعہ۔ پھر ہم نے کہا تھا کیونکہ پروردگار نے وہاں فرمایا انما یرید اللہ، یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی جو طہارت کا معاملہ ہے وہ اللہ کی چاہت سے مربوط ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاہت سے معاملے جو بھی معاملہ چاہت سے مربوط ہے اس کے لیے قرآن کریم نے کہہ دیا جو چاہتا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی کہتا ہے کن، پس وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہیں سے معلوم ہوا کہ طہارت تکوینی ہے۔ طہارت تکوینی ہے، اللہ کے ارادے کے تحت ہے، تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ایک دلیل ہم نے دیکھی تھی کہ پروردگار نے سارا نظام جو بنایا ہے اس دنیا میں تو موجودات کی کچھ ضروریات قرار دی ہیں ایک طرف، اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ضرورت انسان کی ہے مثلا اس کو ایک وسیلے کے ساتھ جو ہے وہ پورا ہونا ہے۔ مثال ہم نے دی تھی نمی کی، انسان کے وجود کو نمی کی ضرورت ہے نشو و نما کے لیے، پروردگار نے پانی بنایا کہ جس کی ذات میں نمی رکھ دی، اب جس کو بھی نمی چاہیے وہ پانی تک آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم آ گئے۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا انسان کی روح کو طہارت کی ضرورت ہے، انسان کے نفس کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ استنباط کیا ہم نے سورہ والشمس کی اس آیت سے جس میں پروردگار نے 11 قسموں کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جو پاک و طاہر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب طہارت کی ضرورت انسان کو ہے تو یہ طہارت کا کہیں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے جہاں سے یہ طہارت لی جائے۔ پھر فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اہل بیت کو اس طہارت کی سورس قرار دے دیا، وہ وسیلہ کہ جس سے یہ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، وہ اہل بیت کی ذات گرامی ہے، ٹھیک؟ پھر ہم نے دیکھا کہ اب یہ جو انسان کو قلب دیا گیا ہے اس کو ایک محبوب چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو احتیاج ہے مودت کی، محبت کی، اور وہ دل جس کو مودت و محبت نصیب نہ ہو وہ مرجھا جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مودت کیسی ہونی چاہیے؟ تو جہاں کہیں بھی ایک زیادہ صاحب کمال کے مقابلے میں ایک کمتر جو ہے وہ کمال والا آئے گا، حامل کمال، تو دل ہمیشہ اس بہتر کمال والے کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر انسان کو یہ پتہ لگے کوئی ایبسولوٹ پرفیکشن رکھنے والا ہے، کوئی کمال مطلق ہے کہ جس سے آگے کمال کی جو انتہا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا کمال رکھنے والا ہے، تو خود بخود انسان متوجہ ہوگا کہ پھر مجھے اس کی مودت درکار ہے، وہ ہونا چاہیے میرا محبوب جو ہر عیب اور کمی سے پاک اور بری ہو، ٹھیک ہے؟ اب ذات کے لحاظ سے، اوریجن کے لحاظ سے بالذات کمال مطلق ذات خدا ہے، اللہ کی ذات گرامی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ غیب الغیوب ہے، غیب مطلق ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس تک رسائی ڈائریکٹ ممکن نہیں، تو اب انسان کو ظہور کی ضرورت پیدا ہوئی کہ وہ جو کمال مطلق ہے اس کا کوئی ظہور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ظہور ایسا ہونا چاہیے جو ٹینجیبل ہو، کیوں اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی دنیا میں ہم ٹینجیبل چیزوں کی جو ہیں وہ ان سے انسیت رکھتے ہیں، ان سے پیدا کرتے ہیں انسیت، ٹھیک ہے؟ تو اس غیب کو اس ٹینجیبل ورلڈ میں کچھ ظہور جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے انسیت پیدا کریں، صحیح ہے نا؟ دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ اگر وہ موجود جو ظہور ہوگا کمال مطلق کا اگر ہماری اپنی جنس سے نہیں ہوگا تو ہم اس سے انسیت پیدا نہیں کر پائیں گے، مانوس نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں چاہیے کوئی ایسا جسے ہم دیکھ سکیں، بات کر سکیں، اس کی پیروی کر سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن نہیں بن سکتا جب تک وہ کوئی ایسا موجود درمیان میں نہ ہو جو ایک طرف سے اپنے کمال مطلق کا ظہور ہو اور دوسری طرف سے ایسا ہو جس سے ہم ریلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو ہم آ گئے۔
اور یہ جو اس موجود کو ہونا چاہیے کہ وہ درمیان میں ہو بھی اور ایک آئینے کی مانند اپنے ہونے کا احساس بھی نہ ہونے دے، کیونکہ وہ آئینہ جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، کوئی کریک ہے، کچھ گرد لگی ہوئی ہے، تو آپ فوراً کہتے ہیں یہ آئینہ ناقص ہے، یہ آئینہ فالٹی ہے۔ آئینہ جس قدر اپنے وجود کا احساس دلائے بغیر آپ کی توجہ اس عکس کی جانب کرے گا، آئینہ اتنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والا وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے آپ کو تسلیم محض قرار دیا پروردگار کے سامنے، تسلیم محض عبودیت کی انتہا پر تھیں جو ہستیاں، انہی کا حق ہے کہ پروردگار ان کو قرار دے اپنے کمال کی جلوہ گاہ، ٹھیک ہے؟ وہ آئینہ کہ جس میں سوائے عکس محبوب کے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف سے وہ آپ کی جنس ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں۔ صحیح، یہ مقدمات ہم نے دیکھی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے انسان کو اپنا عکس دیکھنا چاہیے اس میں، کہ میرے اندر جو گنجائشیں اللہ نے رکھی ہیں اگر وہ اپنی معراج کو پہنچیں گی تو وہ کیسا ہونا چاہیے وجود، تو اس کا عکس کہیں اس آئینے میں دکھائی دے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پوٹینشلز اللہ نے رکھے ہیں کمال کے میرے اندر، اگر وہ سب کے سب 100% اپنے عروج کو پہنچیں گے، میکسیمم ہم ان سے استفادہ کریں گے، تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ تو وہ ایک عکس ہمیں اس میں نظر آنا چاہیے موجود کے اندر۔ اب اس موجود کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کہا تھا لیکن آپ کا کل سرمایہ اگر 10 کراؤن ہے تو وہ 10 کراؤن اس موجود میں ہونے چاہیے۔ اب 10 کے علاوہ 100 ہے، 1000 ہے، ملین ہے، اس سے آپ کا تعلق نہیں، لیکن وہ 10 تو اس کے اندر ہے نا۔ تو اس طرف سے وہ آپ کے اپنے کمال کی انتہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف سے انسان دیکھ رہا ہے اس کو اور اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اس موجود میں کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، مجھے کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے آنسرز بھی اس موجود میں مل رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اتنی مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ریلیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اتنی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، زمین آسمان کا شخصیتوں میں فرق ہے، اب انسیت پیدا کیسے ہوگی ان ہستیوں سے؟ تو جواب عزیزان گرامی ہم دیکھیں گے آج جناب امیر کی شخصیت میں کہ کس طرح کی متضاد صفتیں اس ہستی کے اندر جمع ہو گئی تھیں، جو متضاد صفات رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج جناب امیر کی شخصیت کا تھوڑا سا پرسنالٹی انالیسس، صحیح ہے نا؟ انسانی زاویے سے ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ معمولاً جو بڑا جنگجو ہوتا ہے، بڑا واریر ہوتا ہے، ان افراد کو میری آواز آ رہی ہے شاید، وہاں پہ اگر مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اب علی کی شخصیت، جو بڑا جنگجو ہے وہ رحم دل نہیں ہوتا عام طور پہ، جنگجو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اگر سارے عرب مل کر علی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو علی پیٹھ نہیں دکھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جنگجو ایسا ہے۔ فتنہ نہروان جو تھا نا عزیزان گرامی، آسان نہیں تھا ان سے لڑنا، کم از کم بھی آپ تعداد دیکھیں تو 4000 افراد تھے وہ، اور سوائے علی کے کوئی ان کو نہیں جو ہے وہ ختم کر سکتا تھا، کیونکہ قاریان قرآن تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ اور کتنے ہی ان میں ایسے تھے جو نماز شب کے وضو سے، کہتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ عقیدہ پیچھے کیا چل رہا تھا؟ کتاب سے اگر اتنی محبت ہے تو اہل بیت سے کیوں نہیں ہے؟ عقیدہ کیا تھا؟ کتاب کافی ہے۔ نتیجہ یہ تھا، رزلٹ، سوائے علی کے کوئی اس فتنے کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن میں ان 4000 میں سے خالی 9 بچے،
اور عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی نے بشارت دی تھی 9 کی تو 8 ملے ہیں. ٹھیک ہے نا. علی نے کہا تھا بھائی 9 بچیں گے اور باقی سارے مارے جائیں گے. اب سب کی گنتی کر لی ہے لیکن 1 لاش کم ہے گنتی کے حساب سے. جو 9 بچیں گے تو 9 بچیں جتنے مائنس کیے جو باقی لاشیں ہونی چاہیے تھیں اس میں سے 1 کم ہے. اب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی نے 1 نمبر کم کیسے بتایا. مولا نے فرمایا جاؤ وہاں مثلاً ایک کنویں کی طرف, وہاں لاشوں کے درمیان ایک لاش چھپی ہوئی جو گنتی سے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان کرام. اتنا بڑا ڈیسیجن ایسے شخص سے انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت جو ہے وہ ہارڈ ہارٹڈ آدمی ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں اس کا دل سخت ہونا چاہیے. شاید نرمی ایسی پائی جاتی ہے اس کے اندر کہ کچھ یتیم بچے ہیں. اب آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جدھر پتہ چلا علی کو کہ علی کو ضربت لگی اور کوفے میں کسی نے ان بچوں سے کہا کہ علی کو دودھ سے شفا ہو جائے گی, تو یتیم بچے ہاتھوں میں پیالے لے کے جو کھڑے ہوئے تھے, کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کیا بات ہے. وہ اب جا رہے ہیں, ایک شہید کی فیملی ہے, علی نے نظام بنایا ہوا ہے شہداء کا اپنا کہ شہداء کی خدمت گاری کیسے کرنی ہے. جو مجاہدین جان دے رہے ہیں اپنی رائے خدا میں, ان کی فیملیز کا خیال رکھنا. کہیں کسی سے بھول چوک ہوئی, علی کو پتہ چل گیا ہے. اب اس کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مشن یہ ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ جائے گی علی چین سے نہیں بیٹھے. تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ان کو اس یتیمی کی افسردگی سے باہر نکال لو. دیکھ رہے ہیں آپ نرمی کے نمونے کیا ہیں علی بن ابی طالب کے. حقیقتاً عزیزان گرامی تاریخ میں موجود ہیں واقعات. ایک نابینا جسے ہماری اصطلاح میں آج فقیر کہتے ہیں, بیٹھا ہوا ہے سڑک کے کنارے گریا کر رہا ہے. سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئے, مولانا نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اتنے روز ہو گئے اور میرا محسن میرا دوست نہیں آیا. نابینا ہے. مولانا نے کہا کہ کچھ بتاؤ اس کی نشانیاں بتائیں. مولانا نے کہا کہ وہ ہمارے بابا علی کی بات کر رہے ہوں اور ان کو ضربت لگی ہے اور ان کی شہادت ہو گئی. اب اس کا برا حال, گریا کر رہا ہے شدید. مولانا نے بہرحال دلاسا دیا اس کو اور نے کہا تمہاری ضروریات ہم پوری کر دیں گے. کہنے لگا ضروریات تو پوری کر دو گے لیکن اتنی دیر بیٹھ کر جو میرے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں کیا کرتا تھا اس دوست کا صدمہ کیسے بھول جاؤں. میری دل جوئی کیا کرتا تھا میرے ساتھ بیٹھ کر, وہ میرے دکھ درد سنا کرتا تھا. اب اگر کوئی رحم دل ہے تو وہ آئے علی تک اور علی سے جنگا کمال بھی لیتا جائے. اگر پرسنالٹی میں کوئی ایک ریلیشن پایا جاتا ہے اور ایک گیپ پایا جاتا ہے تو اس کو علی بن ابی طالب پورا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہے ایک آئیڈیل بیلنس آف پرسنالٹی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کمپلیکس ترین مکس ہے, ایکویلیبریم ہے پرسنالٹی اور شخصیتوں کا. عام طور سے ایک دفعہ درود بھیجیے گا مولا. عام طور سے جو افراد حکومتوں اور سیاستوں میں حصہ لیتے ہیں ان کا تقویٰ پر, پرہیزگاری پر, اس کی رعایت کرنا, اسلامی اصول و قواعد کی رعایت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سیاسی مصلحتیں آگے آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ علی بن ابی طالب اس کو یہ ظاہری خلافت ملی ہے 35 ہجری میں جو بیعت کے ذریعے سے آئی. اتنی مشکل سے بظاہر آپ دیکھیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو ارمان تھا نا کہ یہ علی کا حق علی کو ملنا چاہیے تھا. اس لیے نہیں کہ خلافت سے علی کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا, ٹھیک ہے نا, اس لیے نہیں, بلکہ وہ علی کے کسی چاہنے والے نے آ کر علی کو بڑی عجیب مبارکباد دی تھی میدان غدیر میں کہ اے علی, لوگ آ کر کہہ رہے تھے آپ کو مبارک ہو. اس نے کہا کہ آج خلافت کے لیے اس کا حقدار معین کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ خلافت کے لیے باعث سعادت ہے کہ علی جیسے آدمی کو اس منصب پر بٹھا دیا گیا. کتنا فرق ہے دونوں میں. اب لوگ مصلحتوں سے کام لیتے ہیں. ایک شاعر ہے جو جناب امیر کے لشکر میں بھی ہوتا ہے, مولا کی شان میں شعر کہتا ہے, ان کی طرف سے ان کے دشمنوں کے اگینسٹ بات کرتا ہے. نجاشی اس کا نام ہے. ایک دن اس نجاشی کو رمضان کے دن تھے اور کچھ لوگوں نے اس کو بہلا پھسلا کر ایک دعوت میں انوائٹ کیا جہاں پر جو ہے وہ
شراب پی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کو شراب پلا دی۔ اب جناب امیر کے سامنے کیس آ گیا کہ یہ نجاشی اس نے جو ہے وہ شراب پی اور وہ بھی حالت روزہ میں۔ مولانا نے فرمایا 80 تازیانے تو اس کی حد ہے، پھر روزہ غلط حرام چیز سے توڑنے کے لیے جو ہے وہ اتنے تازیانے، اور اس کے قبیلے والے آ گئے پورے کہ آقا ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی، اور ایسے نہ کریں، حد جاری نہ کریں۔ لیکن علی، میں نے فرمایا تھا پہلے کسی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ علی جو ہے نا قانون کے معاملے میں رعایت نہیں کرتے تھے، قانون جاری ہونا چاہیے اللہ کا، اور اسی کی کوشش تھی جو دنیا کہتی ہے کہ اگر مصلحتیں کر لیتے بہت ساری تو بہت سارے سیاسی فائدے حاصل ہو جاتے تھے۔ علی نے کہا نہیں، مصلحت پر مبنی سیاست علی کی سیاست نہیں، علی کی سیاست الہیہ یہ ہے کہ ہر قانون کو سب کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا اور قانون ہر حال میں جاری کیا جائے گا، یہ عدل علی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ نجاشی خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے شعر کہتا ہوں، آپ کے لشکر والوں کے لیے شعر کہتا ہوں، آپ کے دشمن کے خلاف شعر کہتا ہوں، آپ اس پر حد جاری کریں گے؟ مولا فرما رہے ہیں میں تھوڑے سے ذاتی مفاد کے لیے اللہ کی مصلحت کو قربان نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ حد جاری کی اس پہ، اسی رات وہ فرار ہو گیا کوفے سے، اور یہ کہتا ہوا گیا کہ جہاں میری قدر نہیں کی جاتی اب میں وہاں نہیں رہوں گا۔ گیا کہاں؟ شام، علی کے دشمن کے پاس۔ تو ہمیشہ وہ سیف ہیون ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا کہ جو بھی سمجھ جاتا تھا کہ یہ علی اور میرا معاملہ ساتھ نہیں چل سکتا، وہ ادھر فرار کیا کرتا تھا۔ پھر آج اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ کچھ جملے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مزید ڈسکس ہوں، ٹھیک ہے۔ تو معمولاً جو جنگجو ہے وہ رحم دل نہیں ہوتا۔ علی کی رحم دلی آپ نے دیکھ لی، علی کا جنگجو ہونا سب کو معلوم ہے۔ جو سیاست دان ہوتا ہے وہ تقوی والا نہیں ہوتا، صاحب تقوی۔ علی جو ہے وہ خلیفہ بھی ہے بظاہر، اس خلافت ظاہری بھی اس کے پاس ہے، اور جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی رعایت کا جو عالم ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور عجیب و غریب پہلو ہے سرکار کی زندگی کا۔ معمولاً جو آدمی دولت مند ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، اس کی زندگی سادہ نہیں ہوتی، معمولاً زہد والا نہیں ہوتا وہ۔ ایک چھوٹا سا اب یہاں پہ نکتہ ہے کہ بڑی عجیب سی ایک یعنی یہ بات ہے، عام طور سے اس طرح شاید بیان نہیں ہوتا، لیکن سرکار امیر جو ہیں وہ غریب نہیں تھے، بلکہ ایک فرمان مولا کا کہ اگر ساری اپنی زکوٰۃ نکالوں تو صرف بنی ہاشم جو ہے وہ اس کا سارے خرچے نکل جائیں گے۔ معاملہ کیا تھا؟ سارا دولت جمع نہیں کرتے تھے۔ ایک چیز ہے ویلتھ کریشن، امپلائمنٹ کریشن۔ ہر انسان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی کہ امپلائمنٹ کریٹ کر سکے، ویلتھ کو کریٹ کر سکے، لیکن جس کے پاس صلاحیت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کریٹ کرے، اپنے پاس لوگوں کو امپلائے کرے، ان کے جو ہیں وہ گھر چلیں اس سے۔ ہر کسی کے پاس نہیں ہے یہ ایبلٹی۔ اب ہے کیا دلیل؟ کیا ہے دلیل؟ یہ کہ سرکار کا جو ایک وصف تھا وہ تھا کہ کنویں کھودتے تھے، کنویں کھودا کرتے تھے اور کھود کے وقف کر دیتے تھے اس کو۔ وقف کیوں کر دیتے تھے؟ کیونکہ اس صحرا میں جو ہے وہ اگر زمین میں آپ کو کھیتی باڑی کرنی ہے تو پانی سب سے بڑی مشکل تھی لوگوں کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ویلتھ جو زمین کے اندر رکھی ہے وہ کلٹیویٹ نہیں ہو سکتی جب تک پانی نہیں ہوگا۔ تو راوی کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ علی کو اس حال میں دیکھا کہ کھدائی کر کے باہر نکل رہے تھے اور لباس پر اس وقت وہ مٹی اور پانی کا جو مکسچر تھا وہ پورا لباس پر لگا ہوا تھا۔ اسی حال میں قلم منگایا اور اس پہ تحریر لکھی کہ یہ کنواں وقف کرتا ہوں فلاں قبیلے کے نام۔ اب وہ کھیتی باڑی کریں اور اپنے گھر چلائیں، گھر بار چلائیں اس کنویں سے۔ یعنی علی کے پاس ایبلٹی ہے ویلتھ کریشن کی، لیکن ان میں سے نہیں ہے کہ جن کے مرنے کے بعد سونا اس تعداد میں نکلا کہ توڑنے کے لیے ہتھوڑے لانے پڑے، اس کو جمع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دے دیا کرتا ہے، اسی لیے فدق سے اتنا خطرہ تھا۔ جتنی بڑی تعداد میں دیتا ہے اس کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہے گی جب تک دیتا رہے گا۔ علی کا اپنے لائف سٹائل پہ فرق نہیں آئے گا فدق کے چھن جانے سے، عزیزان گرامی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ان کو پتا تھا کہ فدق کا معاملہ کیا ہے، کیوں اتنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے ہی گھرانوں کے وہ شہادت کے بعد پتا چلا کہ کتنے افراد کے گھر تھے جن کو علی ابن ابی طالب خاموشی سے چلا رہے تھے۔ ایک تو حاجت روائی کرنا، پھر کمال کی تشہیر بھی نہیں ہونے دینا۔ عجیب و غریب
شخصیت کا امتزاج ہے. تو ہر پرسنالٹی والا علی تک آ سکتا ہے، اور جو گیپ ہے پرسنالٹی میں اس کو بھی پورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ سے آج استفادہ کرنا ہے اس طرف چلتے ہیں، کچھ نکات دیکھتے ہیں، پھر اگر وقت بچا انشاءاللہ تو کچھ تاریخ کے جھروکے سے میں نے ابھی اس دن امیر شام کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا، 2-4 نکتے آج انشاءاللہ اور بیان کروں گا اگر آپ میرے ساتھ چلے تو. ایک دفعہ درود بھیجیے گا. پروردگار نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. عجیب آیت ہے پروردگار اس قرآن کریم. کہہ دیجئے اے رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو. ٹھیک ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تھوڑی سی بس اس کے اوپر گفتگو. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ہم نے کہا تھا اللہ سے محبت سوائے معصوم کے محبت کے نہیں ہو سکتی. دیکھ لیا کیوں، وجوہات دیکھ لی کہ محبت کے لیے آپ کو ایک ایسا چاہیے جو آپ کی جن سے ہو، جن سے آپ مانوس ہو سکیں. ٹھیک ہے؟ فتبعونی، سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے؟ اور اطاعت میں پھر وہی تقاضۂ مودت ہے ایک طرف. دوسرا ہم دیکھ چکے کہ مودت کا لازمہ ہے اطاعت. ٹھیک ہے نا؟ اور کامل اطاعت مودت کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی. جس سے انسان محبت نہیں کر سکتا اس کی کامل اطاعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ جھک جاؤ خلیفۃ اللہ کے آگے اگر تمہیں محبت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اعلان کیا پہلے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. سب نے سن رکھی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیا کہہ رہا ہے؟ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جب سجدہ کرنے کا حکم دوں تو سب کے سب جھک جانا، جھک جانا. اب سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ فتبعونی، میری اطاعت کرنی ہے، جھکنا ہے، میرے آگے سرنڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دلیل بھی بتا دی. کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ آدم کے آگے جھکنا ہے آپ نے؟ جھکنا اس لیے ہے کہ آدم میرے کمالات کی جلوہ گاہ ہے. آدم وہ آئینہ ہے کہ جس میں نے اپنے اسماء کی جلوہ گری کی ہے، اس لیے جھک جاؤ. اس کا حق ہے کہ جھکا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو میرٹ تھا اس خلیفۃ اللہ کا وہ تھا ہی یہی کہ وہ آئینہ تھا کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے کمالات کی جلوہ گری کرنی تھی. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کہنے لگا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. ٹھیک ہے؟ مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. ابلیس کی نگاہ اس کی مٹی کی طرف تھی، ان کمالات کو اگنور کر رہا تھا جو رکھے اللہ نے اس کے اندر. ٹھیک ہے؟ اور چاہ رہا تھا کہ محبت کرے. اللہ کو یہ محبت قبول ہی نہیں، ڈائریکٹ آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ، تیری عزت کی قسم. توحید سے پرابلم نہیں ہے ابلیس کو، اللہ کی عزت کا قائل ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں ان سب کو بہکاؤں گا روز محشر تک. قیامت پر بھی اعتبار ہے، قیامت کا بھی عقیدہ ہے، اللہ کا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوائے مخلصین کے، انبیاء اولیاء کے علاوہ نبوت پہ بھی عقیدہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اور شرط پروردگار نے وہی رکھ دی کہ راستہ تو میں نے ایک ہی کھولا ہے اپنے تک پہنچنے کا، ڈائریکٹ عبادت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ اگر آنا ہے تو اسی کے راستے سے آنا ہے، اسی کے اتباع کے ذریعے سے مجتبی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار نے شرط رکھی کہ اگر محبت کرتے ہو تو جھک جاؤ اس کے آگے. ٹھیک ہے نا؟ اگنور نہیں کرو ان کمالات کو. جس نے ان کمالات کو اگنور کیا وہ ابلیس کا پیرو ہے.
صحیح ہے نا. جس نے اس فیکٹ کو اگنور کیا کہ ایک ایسا محبوب ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے کمالات کی جلوہ کری ہے، وہ ابلیس کے راستے پر. ٹھیک، یہاں تک تو ہم آ گئے. رزلٹ کیا ہوا؟ بھائی اطاعت کرو، اطاعت کر لی. اب آپ بننے چلے تھے محب، ٹھیک ہے نا، سرکار نے کہا میری اطاعت کرو، آپ نے کر لی. رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ نے آپ سے محبت کرنا شروع کر دی. محب بننے نکلے تھے اور محبت اہل بیت کا معجزہ یہ تھا کہ آپ محبوب خدا بن گئے. ٹھیک ہے نا. اب محبت دو طرفہ اور کمپلیٹ ہو گئی. آپ محب بھی ہیں، سچے محب ہیں تو اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے نا. محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. یہی ہے محبت کامل کا فلسفہ. ٹھیک ہے. اور جس نے بھی ان محبوبوں کے علاوہ کہ جن کو اللہ نے چاہا ہے، اب نقطہ یہ ہے کہ وہ علم آدم، یہ جو علم آدم الاسماء کلہا ہے کہ میں نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی ہے. اس وجہ سے اب یہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سیکھ لے ان اسماء کو اور وہ بھی صاحب کمال بن جائے گا، نہیں، یہ اس کی ذات کا حصہ بنا دیے ہیں کمالات. ٹھیک ہے نا. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آدم سمبولک ہیں، تمام انبیاء جو ہیں وہ اسماء کا جو ہیں وہ منبع ہیں، پروردگار کے اسماء کا جو ہے وہ ان کی ذات میں ہے اسماء الہی. چھوٹی سی مثال تھی وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس میں شافی کے مظہر ہیں، جس کو چاہتے ہیں شفا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں حی کے مظہر ہیں، اسماء اللہ، ان کی ذات میں اسماء الہی ہیں. جلوہ گری کیسے ہو رہی ہے؟ ایسے ہو رہی، اس کو چاہ شفا دے، اس کو چاہ قم بیزنی اٹھا دیا، اس میں حی کے منظر ہیں، حیات دے دیتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری باتیں اب تک ہم دیکھ چکے گفتگو. تو اب انسان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس محبوب کے سوا کسی اور محبوب کا انتخاب کر لے. ٹھیک ہے نا. آپشنل نہیں ہے یہ سارا معاملہ، واجب ہے یہ، اس سے فرار نہیں. اور جس نے بھی اس محبوب کے مقابلے پر کسی اور محبوب میں اس کا جلوہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جو اہل نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کی مثال پھر ویسے ہی ہے کہ جیسے بت پرستی کی طرف چلا گیا. بت کیا ہے؟ بت وہ ہے کہ جس کو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا مظہر سمجھوں، جبکہ وہ نہیں ہے مظہر، تو سمبل قرار پا گیا. ٹھیک ہے. بہرحال ان کے نام شیاطین کے ناموں پر ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو ساری بات کا لب لباب ہے وہ یہی کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. نتیجہ کیا ہے؟ ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. محب بننے نکلو گے، اگر سچے محب ہو تو آخر میں تمہاری منزل محبوبیت تک ہے، خود محبوب بن جاؤ گے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اللہ اکبر. کچھ عزیزان گرامی نکات جس سے کربلا کو بہتر طور پہ ہمیں سمجھنے میں مدد ملے، کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کربلا کی معرفت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کتنی اچھی طرح اپنے زمانے کو سمجھتے تھے. حق و باطل کی پہچان انہیں کس قدر زیادہ تھی، ٹھیک ہے، باقی افراد کی نسبت. تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ یزید جب اس کے دربار میں اسیروں کا کارواں پیش کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ شراب کے نشے میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا. ہم سب نے سن رکھا ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دہرائیں تو اس سے ایک نتیجہ لیں گے، اس سے پیچھے جانا ہے. اشعار کیا تھے؟ ایک شعر ان میں سے یہ تھا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی کتاب اتری تھی، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. نبوت نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا. صحیح ہے نا. آپ سب نے سن رکھا ہے. اس کا ایک ماضی ہے عزیزان گرامی. کہانی یہاں تک پہنچی کس طرح سے؟ آج کوشش کروں گا کہ کچھ نکات وہ بیان کروں تاریخ کے جو آپ کو انشاءاللہ اس کربلا کی معرفت میں اضافے کا باعث بنے. خدا نے چاہے ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے. اسلام سے پہلے، سرکار کی بعثت سے پہلے جو ڈائنامکس ہیں اس علاقے کے، ٹھیک ہے نا، کس منطقے کے، جس کو آج آپ جو ہیں وہ حرمین اور سعودیہ اور ان ناموں سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس عربستان کا
جو خاص کر کعبے کے گرد کا جو مکہ ہے، شہر مکہ، اس کے ڈائنامکس کیا ہیں؟ نظام قبائلی نظام ہے. آج بھی جن جگہوں پر قبائلی نظام ہے اس سے مدد لیں، سوچیں سمجھیں کہ وہ نظام کس طرح چلتا ہے. کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے، ایک قانون وہاں کا، کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے جس کی سب جو ہے اتباع کریں، جس کو فالو کریں. کوئی ایک قانون نہیں ہے. اسی وجہ سے قبائلی نظام وہاں پہ کیا ہوتا ہے، قبائلوں کے جیسے آج جرگے ہوتے ہیں. اب ہر قبیلے کی اپنی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا، ہر قبیلے کی اپنی ایک اہمیت، ایک سے ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے، صحیح ہے. اور قبائلی نظام میں تعصبات کی جو تھی وہ شدت تھی. یعنی اگر آپ دیکھیں گے اس قبائلی نظام کو کبھی تفصیل سے جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شدید متعصب ہوتے تھے لوگ قبیلوں کے معاملے میں. اگر ایک قبیلے کے انسان نے کسی کے ساتھ اس کا کچھ معاملہ ہو گیا یا دشمنی ہو گئی تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ حق پر ہے یا باطل پہ یہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے نا، حق و باطل کا کرائیٹیریا نہیں. قبائلی نظام اب ہر قبیلے کی ایک سے ہے، ایک امپورٹنس ہے. تو دو قبائل وہاں پر خانہ کعبہ کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتے تھے، بنی ہاشم اور بنی امیہ، ٹھیک ہے نا، بنی ہاشم اور بنی امیہ. یہ دو قبائل جو تھے ان کی بڑی اہمیت تھی خانہ کعبہ کے حوالے سے. اور خلاصہ اگر میں کروں ایک رف خلاصہ تو وہ یہ تھا، بنی ہاشم کے پاس رسپانسبلٹی تھی کعبے کے جو انٹرنل مینجمنٹ کے امور ہیں اس کی. عبادت گاہ وہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھی، چلا آ رہا تھا. تحریفات ہو گئیں جو بھی کچھ ہے اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ ایک سالانہ اجتماع وہاں ہوا کرتا تھا. زائرین آیا کرتے تھے، جس بھی اس میں آیا کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے واٹ ایور. لیکن اس کی انٹرنل مینجمنٹ جو تھی وہ بنی ہاشم کے پاس تھی. پانی پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، رکھوانا. کعبہ اتنی بڑی عبادت گاہ ہے، بہرحال وہ جو بھی. بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں تھا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 360 بت جو تھے اس میں بنی ہاشم کا ایک بھی نہیں تھا. لیکن اس سوشل سسٹم کے اندر ان کی ایک اہمیت تھی اور ان کی ذمہ داری یہ تھی. بنی امیہ ان کی ذمہ داری مینلی کیا تھی؟ یہ سیاسی امور، ملٹری امور، ٹھیک ہے نا، ایکسٹرنل امور، یہ تقریباً ان کی ذمہ داری تھی. جب اور اس کا سینٹرل کیریکٹر کیا تھا؟ ابو سفیان تھا جو اس ٹرائب کا لیڈر تھا. ادھر سرکار ابو طالب تھے، ان سے پہلے عبد المطلب تھے، ٹھیک ہے، وہ ٹرائبل لیڈر تھے بنی ہاشم. یہ دو چیزیں ہو. اب جب اسلام آ گیا، سرکار نے نبوت کی جو ہے اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو بجائے اس کے کہ یہ بنو امیہ دیکھتے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے جس کی سب کو پیروی کرنی ہے، انہوں نے اس کو ایسے دیکھنا شروع کیا کہ اچھا اب یہ ساری پاور خود جمع کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ عزیزان گرامی کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اچھا دلیل اب کیا ہے؟ جہاں توڑ کوششیں کرتا رہا ابو سفیان کہ کسی طرح سے جو ہے اسلام کی تحریک کامیاب نہ ہو. ایک طرح موومنٹ ہی سمجھ جاتی تھی نا اس زمانے میں، ایک طرح کی تحریک تھی وہ کہ کتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں، کیا نہیں لا رہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ سرکار کو ہجرت کرنا پڑی. اچھا ہجرت کے بعد بھی اس کو چین نہیں ہے، ظاہر ہے. یہ جو جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا جو مین لابینگ کرنے والا تھا وہ ابو سفیان تھا. بنو امیہ کا سب سے بڑا معاملہ اسٹیک پر لگا ہوا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا، جو سب سے بڑا قبیلہ جو دشمن بن کے سامنے آیا تھا. اسی لیے زیارت عاشورہ میں سب سے زیادہ لعنت انہیں پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ساری لابینگ کرنا، لوگوں کو جمع کرنا رسول اللہ کے اگینسٹ، بڑے بڑے پہلوانوں کو لے کر آیا کرتا تھا. حالانکہ اپنے خاندان کے پہلوانوں کو بھی لے کر آیا کرتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اپنے خاندان، وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ آج اگر میرے اجداد زندہ ہوتے تو مجھے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. کن جنگوں کی بات کر رہا تھا؟ جو اسلام اور کفر کے بیچ میں لڑی گئی. یہ بیٹھا ہے امیر المومنین بن کے، ان جنگوں کی بات کر رہا ہے جو اسلام اور کفر کے بیچ میں لڑی گئی، بدر، احد اور خندق، جس میں ان کے، اور وہ جو جناب امیر کو خط و کتابت کر رہا تھا وہ صفین سے پہلے دشمن علی، اس میں ایک خط میں وہ لکھتا ہے کہ اگر اے علی تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر تمہارے لیے میرے پاس صرف تلوار ہے. مولا علی نے جواب میں لکھا کہ یہ بات کر کے تو نے روتے ہوئوں کو ہنسانا شروع کر دیا. آج بھی علی کے پاس وہی تلوار ہے جس سے ایک دن میں تیرے بھائی، ماموں اور نانا کو جہنم میں پہنچا چکا. ایک دل تو آپ کے خوش ہیں، مگر اب کرٹیکلٹی کو سمجھیں معاملے کی کہ ایک دن میں مولا نے اس کے بھائی، ماموں اور نانا کو جہنم میں پہنچایا تھا. شدید دشمنی بنو امیہ کی جناب امیر سے تھی. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ہمارے راستے میں یہ علی بن ابی طالب. جب رسول تک پہنچنا چاہتے ہیں آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو لے کر آتے ہیں، سجا کے سنوار کے،
عامر ابن عبد ود جیسے یہ سر کچل دیتا ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. جب وہ کھڑا ہوا دعوت دے رہا تھا جو ہے خندق میں، خندق عبور کر کے وہ آ گیا، وہ دعوت دے رہا ہے. تو بعض افراد جو ہیں ان کا کام یہ ہے، میری آواز چلی جائے گی دوستوں تک انشاءاللہ. نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، نسل بنو امیہ تے لعنت. بے شمار. تو عزیزان گرامی، اس کو اپنا میں اس کو نہیں لاؤں. اچھا، تو عزیزان گرامی اب بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک دن میں ابو سفیان کے گھر کے اتنے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ جان و واصل ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قبائلی دشمنی چلتی رہی. اب جنگیں ساری جو ہیں وہ شکست کھا گئے. آخر میں کیا ہوا؟ 8 ہجری آ گیا. 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی، 5 ہجری میں خندق ہوئی، باقی چیز جنگوں میں کو چھوڑیں آپ. 8 ہجری آ گیا. اسلام اپنی پاور کی پیک پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. جناب امیر فرماتے تھے کہ اگر کہنے والا کہے اپنی فضائل میں کچھ تو میں وہ ہوں جس کے سہارے گھٹنے ٹیک کر اسلام کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حق ایسا ہی تھا کہ واقعی ایسا ہی معاملہ تھا. بہرحال وہ بنو امیہ سمجھتے تھے، اسی لیے اولاد علی سے اتنی دشمنی تھی. بہرحال اب یہ سارا معاملہ ہو گیا. 8 ہجری آ گیا. سرکار لشکر لے کر آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ آ رہے ہیں، مدینے سے لشکر لے کے. ابو سفیان کی جو ہے نا راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کہانی نکل گئی. اب یہ آئیں گے اور مکہ بھی کیپچر کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. مکے کو بھی یہ لے لیں گے پاور. ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگا دیا. خاندان کے افراد ڈھونڈ رہا ہے کسی طرح کوئی جائے سرکار. نہ آج نہیں رکنا. آفر تمہارے لیے یہ ہے. اب یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہے کہ جو تمہارے گھر میں جمع ہو جائے گا اس کو امان دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. امان ہو گئی. آ گئے، کیپچر ہو گیا. اب جو جنگی قانون کے تحت سرنڈر کرتا تھا جنگ میں، اس کی حیثیت، جان تو بخش دی اس کی، لیکن اس کا اسٹیٹس اب کیا ہے کہ وہ غلام ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک غلام ہے. نارمل آزاد انسان سے غلام پر آ گیا. اب ساری زندگی اس کو خدمت کرنی ہے. کس کی؟ جس کے بھی حصے میں جائے گا مسلمانوں میں سے وہ تقسیم ہوں گے. اب یہ لرزتے ہوئے بنو امیہ جو آخری سانس تک لڑتے رہے اسلام سے، ان کی حالتیں دیکھنے والی تھیں اس وقت. کاش کوئی ویڈیو ہوتی. اب یہ کانپ رہے ہیں خوف سے کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اتنی اذیتیں جب مکہ میں تھے جب پہنچائیں، جب مدینہ میں تھے جب پہنچائیں کہ بار بار لشکر لاتے تھے. ان کے جو ہیں وہ حمزہ جیسے عزیز ہم نے شہید کر دیے اور اس بے دردی سے. تو یہ اب ان کا ٹائم آیا ہے. ہم اسیر ہیں، ہم قیدی ہیں. اب یہ ہمارے ساتھ کیا کریں. سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. طلقاء آزاد شدہ غلام کو کہا کرتے ہیں. اب وہ مباحث کر رہا ہے سرکار امیر سے خط و کتابت میں، مہاجرین یہ انصار یہ. جناب امیر نے لکھا کہ جو آزاد شدہ غلام ہو اس کو مہاجرین اور انصار کی بحث سے کیا لینا دینا. وہ جو بی بی زینب نے فرمایا تھا نا یزید سے، یبن الطلقاء، اے آزاد شدہ افراد کی اولاد، کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تیری عورتیں جو ہیں وہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رسول زادیوں کو جو ہے وہ در بدر پھرا رہا ہے. یبن الطلقاء، وہ علی کے لہجے میں بولنے والی اسی لیے کہتے ہیں کہ کلام بالکل وہی تھا، وہی نفسیاتی نقطہ جو جناب امیر نے کہا نا کہ تو آزاد شدہ افراد. اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری 2 سال بچے ہیں سرکار کی حیات طیبہ کے، جو اس آخر میں مجبوراً اس حالت میں ایمان لے کر آئے، وہ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیسے پہنچ گئے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے. مسئلہ جو یہ ریسرچ کوشچن میں نے اپنے دوستوں کو ہدیہ کیا. اب ظاہر ذکر آج باب حوائج کا کرنا تھا، نکات تو بہت سارے تھے لیکن آگا بھی تشریف لائیں گے، مجلس ہوگی تو میں اپنی عرائض کو یہیں پہ روک دیتا ہوں. عزیزان گرامی، ہم مسلسل بات یہ کر رہے تھے اب تک کہ
اسلام میں جو برتری ملتی ہے پروردگار کی طرف سے، کہہ رہے تھے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ عبودیت کے بطن میں پروردگار نے کیا رکھا ہوا ہے؟ ربوبیت رکھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. جتنا بڑا انسان بندہ بنتا ہے، اور اصول یہی ہے، مقام و منصب و چاہ جس کو ہوتی ہے مقام و منصب کی، وہ ابلیس بن جاتا ہے آخر میں. خلافت الہی پہ اس کی نظریں تھیں، سمجھ رہے ہیں نا. کامیاب وہ ہے جو بندہ ہے، جس کو سوائے رضائے محبوب کے اور کچھ درکار نہیں، ٹھیک. جس نے جتنی، اب یہ رضائے محبوب الہی جو ہے کیسے حاصل ہوگی؟ فاتبعونی، آپ نے سن لیا، میری اطاعت کرو. جس نے جتنی اطاعت کی حجت خدا کی، وہ اتنا بڑا پروردگار کے نزدیک محبوب ہو گیا. ایسے ہی نہیں باب حوائج کا لقب مل گیا عباس ابن علی کو. عزیزان گرامی، ایسے نہیں کمایا عباس نے یہ لقب، کمایا ہے، اور ہمیں دکھایا ہے کہ کیسے کمایا ہے تاریخ. ذرا دوسرے زاویے سے آج دیکھنے کی کوشش کریں تو عباس کی زندگی میں اطاعت کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے نمونے دیکھیں. شب وہ جو ہجرت ہے، انسان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، کبھی یوں بھی دیکھیں عباس ابن علی، زندگی چل رہی ہے، ظاہر افیئرز ہوتے ہیں، اس کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. امام نے حکم دیا کہ اب جو ہے وہ مدینے سے ہجرت کے سوا چارہ نہیں. بھائی عباس سفر کی تیاری کرو، سوال نہیں ہے کہاں جائیں گے، کیوں جا رہے ہیں، رک جائیں. ایسی شخصیتیں موجود ہیں جنہوں نے آ کے سوال کیے، مشورے دیے. عباس کی پوری زندگی میں حسین کو ایک مشورہ نہیں. یہ اس لیے نہیں تھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ بھی محبت کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ حجت خدا ہے، وما ينطق عن الهوى کا وارث ہے، جو کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، پھر وہاں مشورہ نہیں. عزیزان گرامی، مشورہ وہاں ہے جہاں معصوم خود کا اچھا اپنی رائے کا اظہار کرو. پوری زندگی میں عباس کی ایک مشورہ نہیں ہے. بہت بڑے ہمارے استاد ہیں، ان کا جملہ تھا یہ، واقعی حاصل ہے لوگوں کی زندگیوں کا، یہ ایک مشورہ نہیں ہے. عباس سفر کی تیاری کرو، تیاری شروع ہو گئی. کہاں جائیں گے اس کچھ سوال نہیں، کہاں جائیں گے، جہاں آپ چلیں گے وہیں چلیں گے. سفر تیار ہو، ٹھیک ہے. مکہ 8 ہجری 8 ذی الحجہ، حج اپنی پیک پر پہنچ رہا ہے. عباس اب مکہ سے چلیں گے. مولا حج تو کرتے جائیں، یہ وہ 25 باتیں آدمی کر سکتا ہے. چلیں مولا، آپ نے کہہ دیا چلیں گے تو چلیں. یہ ہے وہ جس کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح. اے صالح عبد، آپ کے اوپر سلام ہو. عبد کون ہے؟ جو سراسر سرنڈر ہے. فاتبعونی کا مصداق. اگر فاتبعونی سیکھنا ہے تو عباس ابن علی سے سیکھنا پڑے گا. کہاں جا رہے ہیں مولا؟ وہاں جا رہے ہیں. راستے میں کہہ رہے ہیں پانی ایکسٹرا جمع کر لو. سوال نہیں کیوں جمع کر لیں. حر کا لشکر آ گیا، اس کے لیے جمع کیا تھا. بات ان سے بعد میں ہوگی، عباس پہلے ان کو پانی پلاؤ. پانی پلا دیا. مولا دشمن ہے، یہ ان سے لڑنا چاہیے، آپ پانی. سوال نہیں ہے زندگی میں، کہیں سوال نہیں، کہیں سوال نہیں. ایک جگہ سوال تھا، جب شب عاشور بیعت اٹھائی ہے نا حسین ابن علی سے، اس مقام پر عباس نے سوال کیا ہے حسین سے. اور سوال کیا تھا؟ مولا آپ کیا یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گا؟ یہ ایک سوال کیا پوری زندگی میں. اور سوال یہ تھا کہ کتنا بعید ہے یہ تصور زندگی آپ کے، کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں. اللہ. بہرحال عزیزان گرامی، شہزادہ دنیا میں آیا اور جناب امیر نے نام رکھا عباس، پپرے ہوئے تیوروں والا. کنیت رکھی ابو القربہ، چھوٹے چھوٹے مشکیزوں کا اٹھانے والا. اللہ اکبر. واقعات تو بہرحال عزیزان گرامی بہت تھے ابو الفضل العباس کے، اور کتنے ہی واقعات سے تو واقعی اس کی فضیلتیں جھلکا کرتی ہیں. اللہ اکبر. چلیں ایک دو تو میں آپ کو سناؤں آج، پھر یہ دن کہاں، اور بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر. تو 8 محرم آج ہو گئی، تو تھوڑی سی پھر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک. آغائے احمدی اصفہانی بڑے استاد ہیں، سخنران بھی ہیں، گفتگو کرتے ہیں.
فرمانے لگے یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، میرا اپنا واقعہ ہے۔ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ کربلا میں تھا، کاروان کے ساتھ جاتے ہیں علماء، ہم بھی گئے ہوئے تھے، سرکار کے حرم میں تھے، ہم مجلس پڑھ رہے تھے، ترکی زبان لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، ایران کے کسی ترکی زبان کا جو علاقہ تھا وہاں سے۔ کہنے لگے ہم نے مجلس وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد ایک جوان میرے پاس آیا اور مفلوج تھا، وہ بیمار تھا، بری طرح مفلوج تھا۔ کہنے لگا آقا صاحب بیماری کا حال یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ظاہر ہے ناکام کر سکتا ہوں تو پیسوں کے مسائل ہیں، شادی کرنے پر کوئی راضی نہیں ہے مجھ سے، بس زندگی گزر رہی، آپ دعا کریں کہ مجھے شفا ہو جائے۔ تو آغا اصفہانی کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ باب حوائج سامنے ہے، میں کیا دعا کروں، خود جا کے مانگو۔ تو اس نے کہا آقا صاحب کچھ تعلیمات ہیں؟ کہنے لگے میں نے کچھ چیزیں بتا دی کہ واسطے دو بھائی، ٹھیک ہے نا، اور واسطے بھی حقیقی ہیں، ان واسطوں سے بڑے لوگوں کے کام ہوں۔ میں نے کہا اپنی مادر گرامی کا واسطہ دو، امام سجاد کا فرمان سنانا، کہنا آپ کے جد کا، آپ کے جو امام سجاد کا فرمان ہے کہ شب کی تاریکی میں اگر کوئی سائل آئے مثلاً تو اس کو رد نہیں کرتے، میں رات کی تاریکی میں آیا ہوں، میری بڑی میں نے اس کو چابیاں جس کو کہتے ہیں نا بزرگان، بڑی میں نے اس کو گر سکھایا کہ جاؤ جاؤ۔ کہنے لگا وہ چلا گیا جوان، اس کے بعد جیسے ویل چیئر پہ تھا، جیسے بھی تھا وہ لے گئے اس کو، ہم چلے گئے کاظمین زیارت کے لیے۔ کاظمین زیارت کر کے ہم لوٹے تو میرے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ آغا اصفہانی آپ کو بلا رہے ہیں، حرم جو ہے ابوالفضل عباس میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، فوراً آ جائیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل ایک جوان کو رات کو شفا ہو گئی۔ کہنے لگے اچھا، میں گیا دوڑا دیکھا تو ایک جھمگٹا تھا، لوگوں کو اجازت نہیں ملتی نارملی جب معجزہ اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ لوگ تبرکاً کپڑے وغیرہ پھاڑ لیتے ہیں تو خدام آ کے فوراً جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا۔ خیر میں گیا تو اس نے مجھے دور سے دیکھ کر کہا کہ آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری توجہ دلائی۔ میں نے کہا جوان ہوا کیا؟ کہنے لگا میں زری کے سامنے بیٹھا ہوں اپنی ویل چیئر پہ اور میں واسطے دے رہا ہوں، میں استغاثہ کر رہا ہوں، کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے نظر نہیں آیا کہ کون ہے، کان میں آواز سنائی دی کہ اگر عباس سے شفا چاہیے تو سکینہ کے واسطے سے مانگ۔ میں نے کہا یا عباس صدقہ سکینہ عطا کر، ادھر نور برآمد ہوا زری سے جو میرے سینے کے اندر چلا گیا، بس مجھے نہیں پتا کیا ہوا، اسی وقت سے جو ہے میں شفا یاب ہو گیا، مجھے باب ہوائی نے شفا دی۔ صدقے میں سکینہ کے عزیزان گرامی اپنے اپنے دلوں میں حاجتیں رکھیں، بس یہی باب حوائج کا ذکر ہے اور بڑا عظیم ذکر ہے۔ سید مہدی بحر العلوم شدید ضعیف ہو چکے ہیں اور اب ان کے بدن میں واقعی جان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شاگردوں کے گھیرے میں تھے اور مرقد تھا امام حسین علیہ السلام کا، نوحہ خان جو ہیں وہ آئے ایک دستے کے ساتھ، اس میں ماتمی تھے، نوحہ خان تھے، تو وہ نوحہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا مولا عباس کا، اور ادھر مولا عباس کا نوحہ پڑھنا شروع کیا، اچانک دیکھا کہ سید مہدی بحر العلوم اپنے شاگردوں کے نرغے سے ان کے ہاتھ چھڑا کے ایک دم سے بھاگے، شاگرد ان کے پیچھے دوڑے بہرحال۔ جب وہ معاملہ تھوڑا پرسہ کم ہوا، ختم ہوا، تو بعد میں شاگردوں نے کہا آغا صاحب آپ اتنے نحیف ہو چکے، اتنے ضعیف ہو چکے، آپ کو اس طرح سے دوڑنا جو ہے آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ کہنے لگے اگر زمانے کے امام کو ان ماتمیوں کے درمیان دیکھوں تو کیا پھر بھی کھڑا رہوں؟ اللہ اکبر عزیزان گرامی، بس اسی امید کے ساتھ کہ جہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام زمانہ کی نظر کرم ہوتی ہے، یا صاحب الزمن ہماری دلوں کی جو جائز حاجتیں مولا ان کو پورا فرمائے۔ بس عزیزان گرامی مسائل مختصر کروں، دن گزرتے گئے اور عاشور کا روز آ گیا، شہید ایک ایک کر کے اصحاب جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب باب حوائج خدمت میں آئے اور کہنے لگے مولا سے کہ فرزند رسول ہے، آقا مولا، اے میرے مولا اب تو میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، ہمیں بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا عباس ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کس طرح سے اجازت دے دی جائے؟ فرمانے لگے کہ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا؟ بہرحال بڑی مشکل سے عباس سے بس اتنا کہا کہ جاؤ عباس پانی کا بندوبست کرو۔ اب جو اطاعت ہے نا عزیزان گرامی، جو صبح سے منتظر ہے کہ کب مجھے جنگ کی اجازت ملے گی، جو لشکر کا سپہ سالار ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو سپہ سالار ہوں، یہ پانی لانے کے کام سے بہتر ہے کہ میں جنگ کروں، نہیں،
وہی اطاعت محض. ادھر مولا نے کہا پانی لے کر آنا ہے. اب عباس کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ پانی پہنچانا ہے خیموں میں. 4000 کے لشکر تھا جو پہرا دے رہا تھا اس نہر فرات پر. 4000 کے پہرے کو چیر کے ابوالفضل العباس پانی میں داخل ہو گئے. مشکیزہ بھرا اور ایک مرتبہ پانی چلو میں اٹھایا. تاریخ کہتی ہے کہ لشکر یزید کو لگا اب عباس پانی پی لے گا اور پھر تازہ دم ہو کر ہم سے لڑے گا. مگر لشکر نے دیکھا عباس کچھ کلام کر رہا ہے. کلام جو مورخین نے لکھا وہ یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پیاسے ہوں اور عباس پانی پی لے. عزیزان گرامی تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے تھے نا, آخری وقت تھا, تو سب کا ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں دے دیا مولا نے. اور مولا کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں کبھی کھلتی تھیں کبھی بند ہو جاتی تھیں. ایک مرتبہ آنکھیں بند ہو گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بی بی کے رونے کی آواز سنائی تھی. مولا نے آنکھ کھولا, دیکھا ام البنین رو رہی, ساتھ میں عباس کھڑا ہوا ہے. یہ 13 برس کا عباس ہے. مولا نے پوچھا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ اب دیکھیں اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہے نا کہ عباس کی وجہ سے ہی ام البنین سے جناب امیر نے شادی کی تھی, تو ام البنین کو بھی معلوم ہے کہ عباس کس لیے دنیا میں آیا. مولا نے فرمایا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی مولا سب کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا, میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا. ایک مرتبہ علی نے کہا حسین کو بلاؤ. حسین آ گئے. کہنے لگے حسین یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ عباس ہے, میرا بھائی ہے, میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں. عباس سے کہا عباس یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرا آقا ہے, یہ میرا مولا ہے. بس حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے دیا. ہاتھ دینے کے بعد عجیب جملہ علامہ صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عباس کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہنے لگے اے میرے لال پانی مت پینا. عباس کربلا میں پانی مت پینا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی وصیت تھی علی ابن ابی طالب کی اور تربیت تھی ام البنین کی. بس ایک چھوٹا سا واقعہ, اب ام البنین تھوڑی سی سمجھ میں آئے نا تو عباس سمجھ میں آئے گا. جب اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا تو امام سجاد نے بشیر کو حکم دیا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو وہ جو قافلہ حسین کا رخصت ہوا تھا وہ لوٹ کر آ گیا ہے. اب مدینے کی گلیوں میں بشیر اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ اے مدینے والوں, وہ قافلہ حسین کا جو گیا تھا وہ واپس لوٹ آیا ہے. ایک مرتبہ ایک گھر کا دروازہ کھلتا ہے, بوڑھی ام البنین عباس کے بیٹے کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر آتی. بشیر سے ملاقات ہوتی ہے. کہتی ہے بشیر میرے حسین کا کیا حال؟ اب بشیر جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایک ماں کو 4 بیٹوں کی خبر ایک ساتھ سنانا آسان نہیں. بشیر کہتا ہے ام البنین تمہارا عبداللہ کربلا میں شہید ہو گیا. ام البنین کہتی ہے میرے حسین کا کیا حال؟ بشیر دوسرے بیٹے کا نام لیتا ہے. ام البنین تمہارا جعفر بھی کربلا میں شہید ہو گیا. ایک ایک کر کے بیٹوں کی خبر سنا رہا ہے. ام البنین کی بے چینی بڑھتی جا رہی, کہہ رہی میرے حسین کا حال سنا. کہہ رہا ام البنین تمہارا تیسرا بیٹا بھی مارا گیا. پھر ام البنین پوچھتی ارے میرے حسین کی خبر سنا. ایک مرتبہ کہتا ام البنین تمہارا عباس بھی مارا گیا. ام البنین کہتی ہے بشیر اس زمین و آسمان کے درمیان ارے جو کچھ بھی ہے وہ میرے حسین پر قربان, مجھے میرے حسین کی خبر سنا. کہتا ہے ام البنین حسین بھی مارے گئے. ارے ایک مرتبہ غش کر کے زمین پہ گر پڑی. یہ ہے عقیدہ ولایت ام البنین کا, یہ تھی تربیت ام البنین کی. پانی نہیں پیا پھینک دیا. ایک مرتبہ مشکیزہ اٹھایا, گھوڑے پر سوار ہوئے. اب عباس کی جان اس مشکیزے میں تھی. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے, دایاں بازو قتل ہوا. دایاں بازو جو ہے وہ جدا ہو گیا. مشکیزے کو بائیں بازو میں اٹھا لیا. ایک مرتبہ بایاں بازو بھی جدا ہو گیا. عزیزان گرامی مشکیزے کو اپنی دانتوں میں دبا لیا. اب عباس آگے بڑھ رہے تھے کہ ایسے میں مشکیزہ
اپنے دانتوں میں دبا کے اب عباس آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پوری زندگی کا مشن یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح سے خیموں میں پہنچ جائے. ایک تیر آیا جو مشکیزے کو لگا. ارے مشکیزہ زمین پر، پانی زمین پر بہہ گیا. اب عباس کہہ رہا ہے پروردگار ہاتھ نہیں کہ حسین کا دفاع کر سکوں. ارے پانی لے جانا چاہتا تھا، میری مشق شہید ہو گئی، اب میرا فریضہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ تیر آیا جو عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. تیر نکالے تو کس طرح نکالے؟ ایک مرتبہ سر کو جھکایا کہ گھٹنوں کی مدد سے تیر کو نکالے. سر پہ جنگی خود تھا، وہ زمین پہ گر گیا. کسی ظالم نے اس فرصت کا فائدہ اٹھایا، ایک لوہے کا گرز عباس کے سر پہ. اللہ اکبر. اب عزیزان گرامی، شیخ کاظم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے آ کے اپنا خواب بیان کیا. کہنے لگا کہ باب حوائج کو خواب میں دیکھا ہے. فرما رہے تھے شیخ کاظم سے جا کے کہو کہ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. میں نے کہا مولا شیخ کاظم ہمیشہ آپ کے مصائب پڑھتا ہے، میں نے خود سنا ہے. کہنے لگے اس سے کہو کہ میری یہ مصیبت بھی پڑھا کرے. ارے جب کوئی زین سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جب میں زمین پر آ رہا تھا میرے ہاتھ نہیں تھے، ارے میری آنکھ میں ایک تیر لگا ہوا تھا. نہیں معلوم زین سے کس طرح زمین پر آیا. ایک مرتبہ آواز دی، اے فرزند رسول، اے میرے مولا میرا آخری سلام. ادھر حسین نے عباس کی صدا سنی، ایک مرتبہ استغاثہ بلند کیا، ایک نعرہ کیا. کہنے لگے وانکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بس نہیں معلوم کہ کس طرح حسین ابن علی اپنے بھائی عباس تک پہنچے. نہیں معلوم اس کا ایک بازو کہاں تھا، ایک بازو کہاں تھا نہیں معلوم. اپنی گود کے پالے ہوئے عباس کو بغیر بازوؤں کے حسین نے کیسے دیکھا. ایک مرتبہ کہنے لگے کوئی خواہش ہو تو بتا دے. تاریخ نے لکھا کہ میرے مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جانا. اب بزرگان کہتے ہیں کہ شاید وہ جو بچی سے وعدہ کر کے آیا تھا نا تو شرمندہ تھا، نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے لاشے کو خیموں میں لے کے جائے. کسی نے کہا کہ جانتا تھا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے، اب مزید زحمت نہ دوں. پس عزیزان گرامی، لاش حسین نے پانی کے کنارے چھوڑ دی. جب 12 محرم کو سید سجاد اعجاز امامت سے لاشیں دفن کر رہے تھے تو پس عزیزان گرامی ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ مولا نہر کنارے کسی جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہر کنارے کسی جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے. مولا سجاد روتے ہوئے تشریف لائے. کبھی کٹی ہوئی گردن کو بوسہ دیتے تھے، کبھی کٹے ہوئے بازوؤں کو بوسہ دیتے تھے. ایک مرتبہ بیان کیا ہائے میرا چچا عباس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. آگے آقا صاحب تشریف لیں. بس عزیزان گرامی ایک دعا کے ساتھ اس کے بعد اگر کوئی جانتا ہے تو مختصر سرکار عباس کی شان میں کچھ پڑھنا چاہے اس کے بعد آقا صاحب تشریف لے آئیں. بہرحال ہماری اس قلیل سی عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب سے فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب سے فرما دے. جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے باراللہ تجھے واسطہ ہے باب حوائج کی عظمت کا، ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے عوام انسان غلاموں میں قرار دے. کوئی پڑھنا چاہے باب حوائج کی شان میں کچھ تو ویلکم.
2 मिनट में अनाउंसमेंट कर लूँ उसके बाद देता हूँ। मोमिनीन किराम, 5 मिनट में किबला साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कल शब आशूर का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम। आज किबला साहब नमाज मगरिबैन का मजलिस बयान करेंगे, उसके फ़ौरन बाद फिर नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। नमाज मगरिबैन के बाद जो